اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ لائیو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں لائیو پیش ہونے والے پروگراموں کا یہ آج کا آخری پروگرام ہوگا، کیونکہ اپنی گنتی کے اعتبار سے ہم اس وقت رمضان المبارک کے آخری ایام میں ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام کو جو ہے آگے بڑھائیں، رمضان کے آخری ایام کے حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے الفاظ میں ایک پیغام اپنے لیے اور اپنے سب ویورز کے لیے میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے 2 فروری 1996 کو اپنے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، جو دن باقی ہیں ان کا حق ادا کریں اور ان کو اس طرح اپنا لیں کہ آپ کو ان دنوں سے پیار ہونے لگے، اور وہ دن آپ کو ایسا اپنا لیں کہ وہ اپنی برکتیں آپ کے ساتھ چھوڑ جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہم سب کے حق میں یہ دعا حضور کی پوری ہو۔ آج کے پروگرام کے لحاظ سے جہاں ہم کھڑے ہیں، اس میں میں یہ اپنے ویورز سے گزارش کروں گا کہ وہ سوالات کو موضوع کے متعلق اگر رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ Before I continue to speak to my Urdu viewers, I would like to mention here for our English viewers that for today's programs, live English translation is also available. So those who want to follow us in English, they can tune to our English frequency. ناظرین کرام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موضوعات کے اعتبار سے اس وقت ہم چونکہ رمضان کے آخری دنوں میں ہے، تو کوئی سوال اگر آپ سمجھتے ہیں بہت ضروری اعتکاف کے متعلق ہو سکتا ہے یا لیلۃ القدر کے متعلق، اور لیکن بالخصوص جو ہے اگر عید کے متعلقہ بھی آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ عید کے متعلق بھی بعض لوگوں کے سوالات ہمیں ای میل وغیرہ پر بھی موصول ہوئے ہیں۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا سوال ہو تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ پروگرام میں علماء کرام کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پینل کے مستقل ممبران میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب یہاں لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر استاذ المکرم جناب مولانا مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ گفتگو فرماتے ہیں۔ آج بھی ان دونوں بزرگان کا ساتھ ہمیں حاصل رہے گا، اور آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات ہم ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خاصا کالرز کی طرف جانے سے پہلے میں جو سوالات ہمیں بعض جو ای میل یا ٹیکسٹ یا کسی لیٹر کے ذریعے موصول ہوئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے اعتکاف کے حوالے سے کہ کیا معتکف جو ہے وہ اعتکاف کے دوران کھانے وغیرہ کے بعد واک کے لیے، چہل قدمی کے لیے یا تازہ ہوا کی خاطر مسجد کے صحن میں جا سکتا ہے؟ لیکن لکھنے والوں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ہے صحن کی، جو ان کے ذہن میں ہے۔ وہ کہتے ہیں مثلا لندن کے حوالے سے کہ بیت الفتوح کے کار پارک تک جا سکتا ہے وہاں چہل قدمی کے لیے، اس سلسلے میں کیا ہے؟ اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معتکف کے لیے یہی ارشاد ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے معتکف میں ہی گزارنا چاہیے، اور سوائے اپنی اشد کسی حاجت کے، اشد مجبوری کے وہ باہر نہیں جا سکتا، اور اس اشد مجبوری میں جو قضائے حاجت وغیرہ کے لیے اس کا باہر جانا ہے وہی ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ چہل قدمی کے لیے، تھوڑی واک کے لیے، تو وہ مسجد کے صحن اگر تو مسجد کے ساتھ ہی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مثلا مسجد بیت الفتوح کا آپ نے ذکر کیا، تو مسجد بیت الفتوح تو واک کے لیے خود
کافی وسیع مسجد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو اس میں ہلکی پھلکی واک ہو سکتی ہے، اور اگر کسی نے اس کے فریش ہوا کے لیے جانا تو مسجد سے بالکل باہر جو وہ چبوترا سا ہے وہاں پہ بھی وہ تھوڑی سی واک کر سکتا ہے، لیکن یہ جو کہ کار پارک میں چلے جانا وہ پھر مسجد سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے عام ملنا جلنا جائے، اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں، کوئی بھی آتا ہے۔ بالکل، اعتکاف کی تو غرض ہی یہ ہے کہ تمام دنیاوی تعلقات، دنیاوی معاملات سے کنارہ کش ہو کے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اس لیے دوست و احباب کے ساتھ گفتگو لمبی اور کہہ کے اور یہ وہ اعتکاف کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اسی طرح بہت زیادہ میل ملاپ بھی ہے۔ ویسے تو اعتکاف میں چپ کا روزہ نہیں ہوتا، بات کی جا سکتی ضرور، لیکن یہ ہے کہ دنیاوی باتوں میں ہی بندہ الجھا رہے اور پھر اعتکاف کا فائدہ کوئی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ کالرز ہمارے ساتھ یہاں لائن پر موجود ہیں۔ آج کے پہلے کالر جو ہیں مرزا انور صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک تو اعتکاف کے بارے میں ہے کہ کیا اعتکاف جو ہے 10 دن سے زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ 10 دن سے زیادہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اور دوسرا سوال لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ زیادہ تر مسلمانوں میں 27ویں رات پہ زور دیا جاتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو کیا بارش کا ہونا یا ایسے موسم کا ہونا اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ شاید طاق راتوں میں وہ رات جس رات میں بارش ہو وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے مرزا صاحب، بہت شکریہ۔ ہم دیکھتے ہیں جی، مطلب پہلے تو آپ کے ایک سوال پر جو ہے گفتگو کریں گے، پھر دوسرے کی باری آتی ہے تو اس کے متعلق ہم دیکھیں گے۔ محترم کالم صاحب کے پاس چلیں گے مرزا صاحب کے سوال پر گفتگو کے لیے۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کل صاحب ابھی ہمارے ساتھ کالر تھے مرزا انور صاحب، انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا اعتکاف کا دورانیہ 10 دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 20 دن بھی اعتکاف فرمایا۔ جی ٹھیک ہے کالم صاحب، جزاکم اللہ، چونکہ آپ نے بہت جامع اور مختصر ترین الفاظ میں یہ جواب دے دیا ہے، تو ہم نے میرا صاحب سے کہا تھا کہ دوسرے سوال پر پھر بات کریں گے۔ دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ لیلۃ القدر کے متعلق یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس رات بارش ہوئی تھی اور کچھ کیچڑ تھا، تو کیا یہ اگر بارش ہو، خواب میں دیکھا تھا، تو کیا اگر بارش ہو تو یہ اس کی لیلۃ القدر کی نشانیوں میں سے سمجھی جاتی ہے یا یہ ضروری نشانی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ اس دن بارش ہوئی۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر سال لیلۃ القدر کی رات میں بارش ہوگی۔ اس لیے اگر کسی سال رمضان کے آخری عشرے میں سارے عشرے میں بارش نہیں ہوتی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس سال رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر دنیا میں آئی ہی نہیں۔ اور اگر کسی رات کو بارش ہو جائے تو پھر بھی وہ اس کے لیلۃ القدر ہونے کی نشانی نہیں۔ بارش ہو بھی سکتی ہے لیکن بارش کا ہونا ضروری بھی نہیں۔ تو جس رات بھی انسان کو وہ گھڑی میسر آ جائے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس کی زندگی بن جائے، سنور جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہی رات اور وہی گھڑی اس انسان کے لیے لیلۃ القدر ہے۔ جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اگلے کالر سے بات کریں گے، نذیر احمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب میرا نام نذیر احمد ہے۔ وعلیکم السلام جناب۔ میرا جی آپ پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں اور صرف فون سے بات کریں پلیز۔ جی جناب میرا سوال یہ ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں نے عرض کیا آپ ٹی وی کا والیوم پلیز بند کریں۔ ہاں والیوم میں نے کم کر دیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ صدقے کے جو پیسے ہیں بکرے کے صدقے کے پیسے جو ہیں وہ کسی دوسرے رفائی کام میں ہو سکتے، استعمال ہو سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے نذیر صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے پروگرام کے آخر پر اگر جو ہے وقت نکلتا ہے۔
اگلے کالر جو ہیں ہمارے ساتھ محمد عارف صاحب، ان کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ پلیز فون پر بات کیجئے، ٹی وی کا آواز بند کر دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال تھا، یہاں پر آپ مسجد نہیں ہے تو عید کی نماز گھر پہ ادا کر سکتے ہیں؟ عید کی نماز گھر پر ادا کر سکتے ہیں؟ جی جی میں یہ پوچھ رہا ہوں، ادا کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں، گھر پر کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انفرادی یا باجماعت کے؟ نہیں، یہاں پر مسجد نہیں ہے، جماعت کی مسجد ہے تو بات صاف صرف یہاں پر 2 ہی مکان ہیں. یہاں پر 2 ہی مکان ہیں، 2 ہی گھر ہیں جی کہ اور 2 گھر جو ہیں اور مسجد نہیں ہے، جی جی مسجد نہیں ہے یہاں پر. اور اتنے ہی لوگ ہیں جو 2 گھروں کے لوگ ہیں، وہی سمجھ لیں عید پڑھنے والے سارے لوگ ہیں. جی جی یہ کوئی نہیں ہے، 2 ہی گھر کے لوگ ہیں، جماعت 2 ہی گھر کے لوگ ہیں. جی 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 ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. دیر صاحب. جی اگر تو کسی جگہ پہ مسجد نہیں ہے اور چند گھر ہیں، 2 گھر ہیں، یا اگر 1 گھر بھی ہے اور اس میں افراد زیادہ ہیں اور وہاں پہ گویا وہی جماعت ہے، تو وہ اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہی ان کی پھر باجماعت. اصل میں عید کے لیے تو باجماعت نماز کا ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ انفرادی طور پہ کوئی اپنی نماز پڑھ لے. تو اگر 2 گھر ہیں تو وہ دونوں گھر مل کر 1 گھر میں نماز عید ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. جی ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا وہی انتظام ہے، ہماری کئی دیہاتوں میں ایسے کئی ہے. جگہ پر ایسا ہی ہے. جی اور اس کا خاصا اسی طرح جو ہے عید کی جیسے باقاعدہ نماز پڑھی جاتی ہے، جی بالکل، خطبہ ہاں جی جو ہے وہ اس کا اسی سارا طرح ہوگا اور جی. اسی ہاں طرح. جی لوگ اسی طرح تیار ہو کے اس 1 گھر میں آ جائیں گے. اس گھر والے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، دوسرے گھر والے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ انتظام ہوتا ہے. اکثر دیہات میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سین میں بھی وہ بچھا لیتے ہیں، 4 پائیاں اٹھا کے چادریں بچھ جاتی ہیں، تو وہ کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. اگلے کالر جو ہے منان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی منان صاحب. جی حسین صاحب، میں نے ایک سوال کرنا ہے. اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت انفارمیٹیو ہے، تو علماء کو بھی سلام. سوال میرا یہ ہے، چھوٹا سا سوال ہے کہ جماعت احمدیہ میں یہاں UK میں ہم جو رمضان یا عید ہے اس کو کافی پہلے سے ڈیٹس ہماری عام طور پہ طے ہوتی ہیں. تو اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو رمضان جب آتا ہے یا عید آتی ہے تو چاند کے سلسلے میں مختلف غیر احمدی چینل جو UK بیسڈ ہیں اس پہ کافی ڈبیٹس اس سلسلے میں ہوتی رہتی ہیں. تو لیکن وہ تو کبھی معاملہ طے نہیں پایا. لیکن اس سے پھر ہم سے بھی کچھ دوست غیر احمدی مسلمان جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ چاند کے بغیر جو ہے وہ پہلے سے اس طرح سے کیسے متعین وقت کر لیتے ہیں. تو اس سے اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ ہمارا اس سلسلے میں کیا پیمانہ ہے. جی ٹھیک ہے منان صاحب، ابھی اس پر بات کرتے ہیں. کالن صاحب کے پاس چلیں گے اس سوال کے ساتھ. السلام علیکم کالن صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کالن صاحب، عطاء المنان صاحب نے سوال ہم سے کیا کہ جماعتی انتظام کے لحاظ سے رمضان اور عید کے لیے کیلنڈر پہلے سے کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، جبکہ دوسرے ٹی وی چینلز وغیرہ پر وہ کہتے ہیں UK کے لحاظ سے بھی اگر بات کریں تو دیکھا ہے کہ آخری دن تک وہ ڈیبیٹس جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں. اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ پہلے سے یہ کیسے طے کر لیتے ہیں جبکہ چاند ابھی نظر نہیں آیا. تو اس سلسلے میں کیا ہدایت ہے اسلامی لحاظ سے، کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ جی بات یہ ہے کہ آج کل سائنسی آلات اور مشاہدے کے مشینی ذرائع اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ وہ ہمیں قبل از وقت بتا دیتے ہیں کہ چاند فلاں تاریخ کو طلوع ہوگا، ایسا طلوع ہوگا کہ انسانی آنکھ اس کو دیکھ سکے. یہاں پر عموماً بعض لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے. وہ رصدگاہ سے یہ تو پوچھ لیتے ہیں کہ چاند کس دن طلوع ہوگا، وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن کو طلوع ہوگا. لیکن بات یہ ہے
کہ زمین کی گولائی کا اثر ایسا ہے کہ محض زمین کی گولائی کے اوپر سے چاند کا نظر آ جانا انسانی آنکھ کے لیے تب ممکن ہے اگر وہ گولائی سے اوپر کوئی 20 منٹ کا فاصلہ طے کر جائے. اگر وہ 20 منٹ کا فاصلہ طے نہیں کر پایا تو زمین کی گولائی کا جو اثر ہے اس کے نتیجے میں انسانی آنکھ اگر بادل نہ ہو، دھند نہ ہو، مطلع صاف ہو تو اس چاند کو دیکھ نہیں سکتی. تو اگر آبزرویٹری والوں سے یہ بات کھل کر پوچھی جائے کہ جس دن آپ بتا رہے ہیں کہ چاند افق سے اوپر ہوگا، کیا وہ اتنا اوپر ہو چکا ہوگا کہ انسان کے ننگی آنکھ اس کا مشاہدہ کر سکے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں انسان ننگی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کر سکے گا تو پھر اس دن چاند کا طلوع ہونا تسلیم کیا جائے گا. اسی کے مطابق روزوں کے آغاز کا مسئلہ طے ہوگا اور اسی کے مطابق عید کا مسئلہ طے ہوگا. تو یہ بنیاد ہے کہ رصد گاہوں سے قبل از وقت یہ پتہ لگ جاتا ہے، ان سے معلومات لے کے جماعت کیلنڈر شائع کر دیتی ہے. جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اگلے کالر سے ناظرین ہم بات کریں گے. امت الواسع صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے ایک سوال کا جواب تو مجھے مل گیا ہے، اعتکاف کے بارے میں تھا، آپ نے مشورہ دے دیا. یہ اچھی بات. اور میرے دو یہ سوال ہیں. ایک تو کسی سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ نماز جو لوگ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ تسبیح اور رکوع کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سجدے کے لیے دوبارہ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے، جو لوگ کرسی پہ بیٹھتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ کس حد تک درست ہے؟ اور دوسرا سوال میرا زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ جیسے کہ کچھ کھانے کی چیزیں کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ اکٹھی کر کے گھر میں رکھتے ہیں اور کیا اس پہ جو ہے وہ سال ایک کے بعد زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے. آپ کے امت الواسع صاحب آپ کے دونوں سوالات نوٹ کر لیے ہیں. اگر آج کے موضوع کے لحاظ سے ہم اس پر چونکہ چاہتے ہیں کہ رمضان اور عید کے حوالے سے بات کریں تو یہ آپ کے سوالات محفوظ ہیں، انشاءاللہ بعد کے پروگراموں میں ہو سکتا ہے ان پر ہم گفتگو کریں. بہت شکریہ جی. اگلے کالر سے بات کریں گے. احمد سلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں جی ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. احمد سلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احمد سلام صاحب اگر نہیں ہے تو اگلے کالر سے بات کریں گے. عبد المومن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ناویس بول رہا ہوں اور عبد المومن. جی جی. اچھا اپنے ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ جو اعتکاف میں عام صحت مند تو جو روزہ دار ہیں بیٹھتی ہیں، لیکن مجھے تھوڑا پوچھنا تھا کہ جو تھوڑا بیمار ہے لیکن وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ بغیر روزے کے بیٹھ سکتا ہے اعتکاف؟ جی ٹھیک ہے خیر صاحب، اس پر بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ. جیسا خواجہ عبد المومن صاحب ناروی سے. جی خیر صاحب بات یہ ہے کہ جو مسنون اعتکاف ہے اس کے لیے تو روزوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. ہاں سوائے اس کے کوئی شخص ایسا ہے جو پہلے 20 دنوں میں بیمار تھا یا سفر پہ تھا تو اس نے کچھ روزے چھوڑے، وہ تو بعد میں پورے کر لے گا. لیکن وہ اعتکاف جب بیٹھتا ہے تو اعتکاف میں روزے رکھنے ضروری ہیں. اس لیے مسنون اعتکاف چونکہ جماعتی طور پہ جہاں پہ اعتکاف وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے وہاں پہ ایسا شخص جو بیمار ہے اور روزے نہیں رکھتا تو اس کو پھر اس کے لیے گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ محدود جگہ ہوتی ہے. تو انتظامی لحاظ سے جو کیا جاتا ہے وہ تو وہی جو شرعن اور مسنون اعتکاف ہے اسی کا انتظام کیا جاتا ہے. اس لیے اعتکاف کے لیے روزوں کا ساتھ رکھا جانا وہ ضروری ہے. جی ٹھیک ہے، جیسا شکریہ. اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. فائزہ صاحبہ آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی میرے 2 چھوٹے سے سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا، مختصر ہو گیا جی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا اسپیشل دنوں میں عورتیں جو ہیں وہ اپنے کمپیوٹر پہ یا آئی پیڈ کی اسکرین پہ قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں جی. جی ٹھیک ہے، اس پر ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی کچھ بات ہوئی تھی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے جی، پڑھ سکتی ہیں اس پر. جو آپ جو ہے وہ آپ آ گیا، اور میں نے عرض کیا پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی. آج چونکہ لائیو سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے تو ہم چاہتے ہیں جتنے کالر ہمارے ساتھ لائن پر آئے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ ان سے بات کریں. تو اگلے کالر کی طرف چلیں گے اسٹریٹ ہوئے. سارا خان صاحبہ ہیں، سارا خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام فرح خان ہے. جی اچھا جی. جی ٹھیک ہے. میرا سوال ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، مجھے بہت زیادہ کنفیوژن ہے، پلیز مجھے اس میں ہیلپ کریں کہ جیسے ہم عورتیں ہیں، ہمارے پہ گھر میں بہت ذمہ داری ہے اپنے خاوند کی اور بچوں کی، تو ہمارا کیا نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے کہ ہم جتنی دیر اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کر سکیں؟ تو میں نے سنا ہے کہ نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے کہ ہم جتنی دیر ہمارے پاس جو ٹائم ہے ہم اس میں بالکل الگ ہو کے عبادت کریں اور پھر باقی کے لیے ہم سحری وغیرہ کا انتظام کر دیں اور اس میں اس ٹائم بھی ہم مسلسل دعائیں کرتے رہیں، تو کیا وہ ہمارا اعتکاف ہوگا؟ جی ٹھیک ہے فرح صاحبہ. پہلے میں آپ کے نام کے لیے جو ہے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے اس طرح سپیلنگ ملے تھے. بہرحال آپ کے اس سوال پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کالم صاحب کے پاس چلیں گے اس سوال پر گفتگو کے لیے. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے جی؟ جی کل سے ایک خاتون کالر تھی فرح خان صاحبہ، انہوں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کیا جی نفلی اعتکاف. مراد اس سے یہ ہے کہ عورتیں گھر میں چونکہ انتظام میں بچوں کے اور کھانے وغیرہ کے مصروف ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ جو وقت بچے اس میں وہ اعتکاف کی طرح بیٹھ کر عبادت کر سکتی ہیں. ان کا وہ اعتکاف شمار ہو جائے گا؟ جی وہ عبادت کر سکتی ہیں مگر انہیں اس اعتکاف کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والوں کو ملتا ہے. ان کا وہ اعتکاف مسنون قرار نہیں پائے گا. باقی ان کا گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرنا، تلاوت کرنا، ذکر الہی کرنا، اس کا ثواب انہیں مل جائے گا. تو جتنی بھی انہیں توفیق ہے وہ گھر کے ضروری کاموں سے فراغت کے بعد اپنا وقت جو چند دن باقی رہ گئے ہیں وہ تلاوت کلام پاک میں، دعاؤں میں اور نوافل کی ادائیگی میں بسر کرنے کی کوشش کریں. جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. اظہر الحق صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، ان سے ان کا سوال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاک صاحب جرمنی سے بات کر رہا ہے. وہ اس لیے کہ کل میرا روزہ تھا تو میں نے غلطی سے فریج میں سے کوئی چیز نکالی 15 منٹ پہلے، تو میں نے جلدی سے منہ میں ڈال لی تو اس سے ذائقہ جو محسوس ہو رہا تھا اس کے حوالے سے میں نے روزہ افطار کر لیا. کیا وہ میرا روزہ رہے گا کہ اس کی جگہ متبادل رکھنا پڑے گا؟ جی ٹھیک ہے جی. خان صاحب تھوڑی سی میں وضاحت چاہتا ہوں کہ وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ چیز غلطی سے منہ میں ڈال لی. وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص بھول کے کھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزہ اس کا قائم رہتا ہے. اس میں کوئی، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بھول کے کھا رہا ہو تو دوسرے کو اسے یاد نہیں دلانا چاہیے کہ وہ تمہارا روزہ ہے، تم کیوں کھا رہے ہو، کیونکہ آن صلی اللہ نے فرمایا وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت کی، وہ اسے کھانی چاہیے. خاموشی سے کرنا، کھلایا اور پلایا ہے. لیکن یہ جو اگلی بات ہے جس کی میں وضاحت کہ آپ نے کہا کہ وہ ذائقے کی وجہ سے پھر میں نے روزہ افطار کر لیا، تو وہ افطار نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو غلطی سے ہوا تھا. اب اگر آپ نے پتہ چل گیا کہ میرا روزہ اور پھر آپ نے وہ روزے کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پھر کھا لیا اس بنا پہ کہ چونکہ میں غلطی سے کھا بیٹھا ہوں اور میرا روزہ ختم ہو گیا اور آپ نے کھا لیا ہے، تو پھر آپ کا واقعی روزہ ختم ہو گیا. پھر آپ اس پہ بعد میں ایک روزہ رکھیں گے، کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا روزہ ہے. اگر وہ آپ نہ کھاتے بعد میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی. لیکن اگر کالم صاحب سے اس میں وضاحت لینی ہے تو دوسرا ان سے اظہر الحق سے پوچھ لیتے ہیں. ان سے اظہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن پر؟ میرا خیال ہے وہ چلے گئے ہیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذائقہ محسوس کیا اور پھر میں نے افطار کر لیا، یہ تھے الفاظ ان کے.
نہیں اس صورت میں بتا دیا اگر اس کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھا ہے اس کے بعد تو پھر تو اس کی اور صورتحال. بہرحال جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. احمد سلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احمد سلام صاحب جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور فون پر بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا یہ سوال تھا کہ غلطی سے ایک شخص روزہ میں کوئی چیز کھا لیتا ہے اور یکدم اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں چیز کوئی کھا رہا ہوں اور وہ جو چیز کھا رہا ہوتا ہے وہ اس کے حلق میں ہوتی ہے, تو اس یاد آنے پر کیا وہ پانی پی کر اس کو نگل سکتا ہے؟ لیکن اس کو جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ابھی اس پر جو ہے وہ بات ہو گئی ہے تفصیل سے. آخری منٹس ہے, ہم کوشش کریں گے جی اگلے ٹاپک کو دیکھیں کہ کیا سوال ہے ہمارے پاس. دانش صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی دانش صاحب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میرا سوال تھا یہ کہ ہم لوگ وظائف یا وظیفے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں, اور 27ویں شب کے حوالے سے کوئی خاص دعائیں ہوں جو ہمیں پڑھنی چاہیے, اس کے بارے میں کچھ مجھے بتائیں گے. جی ٹھیک ہے. لیلۃ القدر کے حوالے سے 27ویں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا. حضرت عائشہ نے عرض کی کہ حضور اگر مجھے پتہ چلے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو حضور نے فرمایا تم دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اللہ تو بخشنے والا ہے, بخشش کو پسند کرتا ہے, بس مجھے بھی بخش دے. تو لیکن عام طور پہ جو ویسے کوئی اس طرح مخصوص تو نہیں ہے ذکر و اذکار, بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, نماز, قیام, قرآن کریم کی تلاوت, جتنا زیادہ سے زیادہ ذکر الہی ہو سکتا ہو اس میں کرنا چاہیے. جتنی زیادہ سے زیادہ آپ عبادات کر سکتے ہو کرنی چاہیے, اور نماز ہی سب سے بہترین جو ذکر ہے, سب سے بہترین وظیفہ نماز ہی ہے. جی ٹھیک ہے خان صاحب, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر جو ویٹ کر رہے ہیں وہ عطاء العلیم صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم علیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال نماز عید کے وقت کے بارے میں ہے کہ نماز عید کے وقت کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے, اور آیا دونوں عیدین کا وقت ایک ہی طریقے سے متعین کیا جاتا ہے یا عید الفطر کا اور طریقہ ہے اور عید الاضحیٰ کا اور طریقہ ہے؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. کالم صاحب سے اس بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کالم صاحب عطاء العلیم صاحب نے ہمیں سوال پوچھا کہ عید کے نماز کے وقت کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے, اور کیا دونوں عیدوں کے لیے ایک ہی طریق ہے یا کوئی فرق ہوتا ہے دونوں عیدوں کے نماز کے وقت میں؟ جی حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جو نجران میں تھے انہیں خط لکھا کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھا کرو اور عید الفطر کی نماز ذرا دیر سے پڑھا کرو. اسی طرح ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں عید الفطر کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو وہ وقت ایسا ہوتا تھا جب سورج طلوع ہونے کے بعد 2 نیزے کے برابر سفر کر چکا ہوتا تھا, اور عید الاضحیٰ کی نماز اس وقت پڑھاتے تھے جب 1 نیزے کے قریب سورج طلوع ہونے کے بعد سفر کر چکا ہوتا تھا. جی ٹھیک ہے کل صاحب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. کل صاحب ایک اور سوال جو ہے وہ میں آپ سے آخر پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ابھی اس پروگرام میں بھی بات ہوئی, تو کیا ایک ہی رات جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے لیلۃ القدر ہوتی ہے یا مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہے؟ جیسے ساری دنیا میں وقت کے لحاظ سے رمضان کا آغاز یا اختتام جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے, تو اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے؟ اگر پوری دنیا میں لیلۃ القدر ایک ہی رات ہوتی, مثلا فرض کریں اگر 21 رمضان کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو, تو پھر اس عشرے کے اگلے ایام میں عبادات اور دعاؤں کی طرف تو وہ توجہ ہی نہیں رہے. ہر انسان کی لیلۃ القدر جدا جدا ہوتی ہے.
کسی انسان کو وہ کسی رات میں میسر آئے گی، کسی خوش نصیب کو وہ کسی رات میں میسر آئے گی. اس لیے یہ کہنا کہ تمام افراد کے لیے فلاں رات ہی لیلۃ القدر ہے، یہ کہنا درست نہیں. جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. بزرگوں سے بھی یہ جی صاحب آیا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پہ ہمارے ایک استاد نے حضرت مرزا عبدالحق صاحب سے پوچھا کہ مرزا صاحب اس دفعہ کس تاریخ کو تھی، تو مرزا صاحب اس وقت 30 کا رمضان تھا، تو مرزا صاحب نے کہا 30 کو تھی میرے سے. تو انہوں نے استاد صاحب نے بتایا کہ ایک اور بزرگ شخصیت سے میری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ فلاں 27 کو تھی. تو مختلف وقتوں میں، جس طرح محترم کالوں صاحب نے فرمایا کہ مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں کو وہ باقاعدہ فعلی شہادت ہیں جو موجود ہیں. جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن جزا. ناظرین کرام، لائیو پروگراموں کا یہ سلسلہ آج یہاں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آخر پر میں اپنے تمام ویورز کا، اپنے جو علماء کرام تھے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اس پروگرام کو ختم کرنے کے لیے مجھے اس سے زیادہ اچھے الفاظ جو ہیں وہ کوئی نہیں ملے یا مل سکتے، کیونکہ سب سے بہترین الفاظ جو ہیں وہ امام وقت کے ہی ہوتے ہیں. حضور انور ید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں رمضان کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اے اللہ اس رمضان کی برکات سے ہمیں بے انتہا حصہ دے، ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھ، اور اپنے رحمت اور فضل کی چادر میں ہمیں ہمیشہ لپیٹے رکھ. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ